ملک میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی ایس آئی آر جو کئی دہائیوں کے بعد ایک بڑے پیمانے پر کی جانے والی مشق کے طور پر پیش کی گئی ہے، اب محض ایک انتظامی کارروائی نہیں رہی، بلکہ یہ اقدام 2025-26 میں ایک ایسا قومی تنازع بن گیا ہے کہ جس نے جمہوری بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ فہرستوں کی درستگی ضروری ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریویژن جدیدیت کے نام پر شمولیت کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس مشق کو آئین کے آرٹیکل 324 اور ریپرزنٹیشن آف دی پیپل ایکٹ 1950 کی دفعہ 21 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال قرار دیا۔ 27 اکتوبر 2025 کو جاری کردہ حکم کے مطابق 9 ریاستوں اور 3 یونین ٹیریٹریز میں ایس آئی آر کا عمل شروع کیا گیا۔ بہار میں اسے کامیاب قرار دینے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا، جس میں تقریباً 51 کروڑ ووٹروں کی گھر گھر جا کر تصدیق کی گئی۔ یہ عمل 321 اضلاع اور 1843 اسمبلی حلقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اصولی اعتبار سے یہ ایک تکنیکی اور ضروری قدم ہے جس میں شناخت، عمر اور پتے کی توثیق، مردہ نقل مکانی کرنے والے یعنی مائیگریٹ کرنے والے یا دوہرے اندراجات جن کے بھی ہوں گے یعنی ڈپلیکیٹ ووٹ، ان کو ختم کرنا ہے اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے فہرستوں کو نیا بنانا ہے۔ لیکن جب مسودہ جو تیار ہوا ہے تو صورتحال یکسر اس کی تبدیل ہو گئی ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ان 9 ریاستوں اور 3 یوٹیز میں تقریباً 6.5 کروڑ ووٹروں کے نام اس مسودے سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں 42 لاکھ، چھتیس گڑھ میں 27 لاکھ، کیرلا میں 22 لاکھ، اتر پردیش میں تو تقریباً 3 کروڑ، بہار میں ابتدائی مرحلے میں 65 لاکھ، بنگال میں 58 لاکھ اور تمل ناڈو میں 97 لاکھ افراد کے نام اس فہرست سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ کئی ممالک کی آبادی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس فہرست سے ناموں کا اخراج کر دیا گیا ہے۔ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوری آوازوں کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ کئی حلقوں میں خارج کیے گئے نام پچھلے انتخابات میں جیت کے مارجن سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ اگر کسی حلقے میں 10,000 ووٹوں سے اپنی جیت درج کی تھی کسی ایم ایل اے نے، وہاں کے انتخابی نتیجے کا فیصلہ ہوا تھا اور وہاں سے 50,000 نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو فطری طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ووٹر لسٹ کی اصلاح ہے یا پھر سیاسی توازن کی ازسرنو ترتیب کی جا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں معاملہ سب سے زیادہ متنازع ہو گیا۔ اسمبلی انتخابات 2026 کے پیش نظر سیاسی فضا پہلے ہی سے گرمائی ہوئی تھی۔ اب اس مسودہ نے 58 لاکھ ووٹروں کے اخراج سے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ مسودے میں یعنی فہرست میں لاکھوں نام حذف کر دیے گئے اور تقریباً 14 لاکھ فارم ناقابل وصول قرار دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس عمل کو جمہوریت پر ضرب قرار دیا اور خود سپریم کورٹ میں ذاتی طور پر پیش ہو کر اسے چیلنج کیا۔ ان کی پیشی نے اس تنازع کی شدت کو دو چند کر دیا ہے۔ اتر پردیش جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے اور اہم ریاست بھی ہے، وہاں تقریباً 3 کروڑ نام حذف ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ بہار میں بھی نظر ثانی کے بعد رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد میں تقریباً 50 لاکھ کی کمی دیکھی گئی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ خواتین اور نوجوان ووٹروں میں غیر متناسب کمی دیکھی گئی، جو یقینی طور پر آئندہ انتخابی نتائج پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ایس آئی آر کے نفاذ میں کئی انتظامی مسائل و خامیاں سامنے آئی ہیں، جیسے فارم کی بروقت فراہمی میں تاخیر دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی طرح دستاویزات غیر واضح شرائط بھی ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ بوتھ لیول افسران کی کمی یعنی بی ایل اوز کی کمی اور ڈیجیٹل پورٹل کی ٹیکنیکل رکاوٹیں ایس آئی آر کے شفاف نفاذ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بی ایل اوز پر برسر اقتدار پارٹی کے نمائندوں کا سیاسی دباؤ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ فارم 7 یعنی جس کے ذریعے سے ناموں کا اخراج کیا جاتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں خود دستخط کر کے بی ایل اوز کے پاس جمع کروائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد آدھار کو بطور معاون دستاویز قبول تو کیا گیا، مگر شناخت اور شہریت کے درمیان فرق اب بھی برقرار ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ عمل بالواسطہ طور پر شہریت کی جانچ جیسا ماحول پیدا کر رہا ہے۔
آئین کا آرٹیکل 326 بالغ شہریوں کو رائے دہی کا حق دیتا ہے۔ یہ حق مفروضہ کے طور پر حاصل ہے جسے ثابت کرنے کی ذمہ داری ریاست پر ہے، لیکن ایس آئی آر کے تحت شہریوں کو دوبارہ اپنی اہلیت ثابت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سے جمہوری اصول میں الٹ پھیر کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست شہریوں پر اعتماد کرے گی یا شہری کو ریاست کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے حذف کیے گئے ناموں کی وجوہات ظاہر کرنے اور نظر ثانی کے مواقع فراہم کرنے کی ہدایات تو دی ہیں، تاہم عدالتی مداخلت کے باوجود شکوک و شبہات باقی ہے۔ 2026 اور 27 کے انتخابات سر پر ہیں اور انتخابی فہرست کی ساکھ ہی جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ ایس آئی آر کا مقصد صرف اور صرف ووٹر لسٹ میں درستگی اور اس میں شفافیت لانا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں اور کئی مبصرین اسے خاموش اخراج قرار دے رہے ہیں، جس کے سماجی و سیاسی مضمرات بہت گہرے ہیں۔ خاص طور پر پسماندہ طبقات اور اقلیتی برادریوں میں یہ ایک بڑا تنازع بنا ہوا ہے۔ یہ تنازع ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا جدیدیت اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے یا وہ غیر آزاد طور پر کمزور طبقات کو حاشیے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ ایس آئی آر کا باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ اعتماد، ٹرانسپیرنسی، مساوات کا نام۔ اگر اصلاح کے نام پر خوف، بے یقینی اور اخراج کا احساس پیدا ہو تو وہ اصلاح نہیں رہتی، بحران بن جاتی ہے۔ آج ملک کی جمہوریت ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ انتخابی فہرست کی درستگی یقیناً ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہر شہری یہ یقین رکھے کہ اس کی آواز محفوظ ہے۔ سوال یہی ہے کہ کیا ہم انتخابی نظم و نسق کو مضبوط کرتے ہوئے رائے دہی کی جو یونیورسلٹی ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے یا پھر اصلاح کے نام پر جمہوریت کے دائرے کو تنگ کر دیں گے؟ یہی وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جو آنے والے برسوں میں ملک کے جمہوری مستقبل کی سمت متعین کرے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔